الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس مسجد پاک میں جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتا ہوں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور اس سے آگے جہاں تک ممکن ہوا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ کریم نے یہ کائنات بنائی اور ابتدائے آفرینش سے یعنی جب سے اس کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے مستقل قوانین عطا فرمائے، ترتیب دی، اور آج تک یہ کائنات اسی طرح چل رہی ہے جس طرح اس کی ذرا کوشش کریں وہ ایکو ختم کر دیں، بہت آواز لرز رہی، سادہ کر دیں، جس طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا آج تک وہ کائنات انہی قوانین کے مطابق چل رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے پاس بے شک اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس نظام شمسی کا ایک دستور یہ مقرر کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کو دورانیہ 12 مہینوں کے اندر مکمل ہوتا ہے، ایک چکر مکمل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو نظام شمسی کے تحت کر دیا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ نظام شمسی کے تحت آ جائیں، اور یاد رکھیں چاند بھی نظام شمسی کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہیں سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ملتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا ہم ان قریب تمہیں تمہارے اپنے جسم سے باہر اس کائنات کے اندر اور تمہارے اپنے اندر تمہارے باطن کے اندر اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ کریم نے عبادت کا نظام جو ہے ہماری نمازوں کا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ کر دیا ہے، سورج کے ساتھ مطابقت کر دی ہے، اور کچھ ہماری عبادت کا جو نظام ہے وہ چاند کے ساتھ کر دیا ہے جی،
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چاند کے لحاظ سے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو چاند کے لحاظ سے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سورج کے لحاظ سے ہیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اہل ایمان کے تابع ہو گئی ساری چیزیں، کہ جس طرح جو ضرورت مسلمانوں کو، مومنین کو، اہل ایمان کو ہوئی، یہ کائنات اسی طرح اپنے آپ کو ڈھالتی چلی گئی۔ مومنوں کو نماز کے اوقات مقرر کرنے کی ضرورت ہوئی، سورج نے اپنے مشرق سے نکلنے اور مغرب میں غروب ہونے کے ساتھ ہی ان 5 نمازوں کے اوقات کو مقرر کر دیا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ پھر مسلمانوں کو رمضان شریف میں روزوں کے علاوہ عید فطر، عید الاضحیٰ اور حج کے اوقات کی مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو ان کو کس لحاظ سے کر دیا؟ ان کو چاند کے لحاظ سے کر دیا۔ یہ اللہ کریم کی بہترین نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو، واجب الوجود کو تسلیم کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ بہترین نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے، ابتدائی آفرینش سے اس کائنات کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یوم خلق السماوات والارض، جیسے دن سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرام قرار دے دیا کہ یہ 4 مہینے ہر طرح کے امن و امان کے ہیں، ان میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، تمام قسم کے ظلم و زیادتیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام کر دیا۔ وہ 4 مہینے کون کون سے؟ رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرام کر دیے۔ ان کے اندر کسی بھی قسم کا معاملہ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، جنگ نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کریم نے جب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ نظام زندگی انسان کا قائم کیا، ذالک الدین القیم، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مضبوط دین کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے ہی کیوں حرمت کے قرار دیے ہیں، 12 مہینوں کو کیوں نہیں حرمت کا قرار دے دیا؟ 12 مہینے انسان امن و امان کے ساتھ رہتا، یہ 4 مہینے تو ظلم و زیادتی سے منع کر دیے گئے کہ کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کا ڈاکہ نہ مارے، کوئی جنگ نہ ہو، تمام معاملات جو ہے خاموشی اختیار ہو جائے، ہر طرح سے بالکل امن و امان قائم ہو جائے۔ تو 12 مہینوں کو کیوں نہیں؟ 12 مہینے کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں نہ ہوا کہ 12 مہینے امن و امان قائم رہتا؟ اللہ رب العزت نے یہ 4 مہینے کا نظام، 4 مہینوں کی حرمت اس لیے رکھی کہ انسان کی فطرت میں جھگڑالو پن ہے، انسان ظلم کرنے والا ہے بنیادی طور پر۔ جب اس کا نفس کا غلبہ ہوتا ہے، یہ زیادتیاں کرتا ہے، یہ لوگوں کا حق مارتا ہے، یہ انسان پر ظلم کرتا ہے، یہ اس کی بنیادی نفسیاتی کمزوری ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وہ 4 مہینے اس لیے قائم کیے کہ 4 مہینوں کے اندر کم از کم جو انسانیت ہے وہ امن و امان کے ساتھ رہے۔ اب اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوتا؟ پھر انسان تمام سال اس قانون کو توڑ دیتے اور تمام پورے سال 12 مہینوں کے اندر وہ کہتے جی یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم 12 مہینے اس کام سے باز نہیں آ سکتے، ہم نے لڑائی جھگڑے بھی کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی کرنے ہیں،
لہٰذا یہ قانون ہم اس کے قائم نہیں رہ سکتے، اس پہ نہیں ہو سکتے، قائم نہیں رہ سکتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں کتنی اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. اگر انسان سوچے تو کتنی رحمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستے نکالے ہیں، ہدایت کے راستے. اب اس کے باوجود جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نہیں مانتا تو پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی ایک دوسرے پر کوئی ظلم زیادتی نہ کی جائے. لیکن اب مسلمان یہ سوچنے لگے کہ ہم تو اللہ رب العزت کے قانون کے پابند ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. لیکن اگر کفار نے، مشرکین نے اور دوسری ملتوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے اس کے لیے پھر اہل ایمان کو ایک آسانی عطا فرمائی. اللہ کریم نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ تم بھی مشرکین کو اس طرح مکمل طور پر ان کے ساتھ جنگ کرو جس طرح وہ تمہارے ساتھ مکمل طور پہ جنگ کرتے ہیں. اب کیا پہلے جنگ کی ابتدا کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ کفار کے. اگر مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کے یا دوسرے لوگوں، دوسرے مذاہب کے لوگ اگر آپ پر حملہ آور ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پر بھی یہ لازم ہے، آپ کے لیے بھی جواب دینا لازم ہو جائے گا. آپ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے رہنا. اب ان آیات سے یہ بات یاد رکھیں، موجودہ دور کے نوجوان لوگ ان چیزوں کو دیکھیں کہ آج کل اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ملحدین ہیں، جو کفار ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ یا اسلام کو نہ ماننے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو کما کا لفظ ہے، جیسا انہوں نے کیا، جیسا کفار نے کیا ویسا تم ان کے ساتھ کرو. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو ان ماہ مبارکہ میں، حرمت کے مہینوں میں جنگ میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے کفار کی طرف سے پھر اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ پہلو بھی مسلمانوں کے حق میں آیا. اگر کوئی کہے نا جی کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں کفار کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کفار کو قتل کیا جائے، تو آپ ان کو جواب دیں کہ پہلے آیت کو غور سے پڑھو. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم مشرکین کو اس طرح مکمل طور پر ان کا قتل و غارت کرو، یا ان کی کمر کو توڑو یا ان کی طاقت کو ختم کرو. کما یقاتلونکم، جس طرح انہوں نے تمہیں قتل کیا، جس طرح تمہارے ساتھ جنگ کی اس طرح تم ان کے ساتھ جنگ کرو. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک حکم موجود ہے کہ جب مشرکین تم پر حملہ کریں تم ان پر اس طرح کا حملہ کرو. جب مشرکین کی طاقت ٹوٹ جائے، کافتن کا مطلب مکمل طور پہ، اس کا مطلب ہے کہ نسل کشی نہیں ہے جس طرح موجودہ دور میں اسرائیل اہل ایمان کی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. اسلام کے اندر کسی بھی صورت میں نسل کشی کی اجازت نہیں. اسلام کے اندر جنگ کا مطلب وہ کفار جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہوں ان کی طاقت کو توڑنا، یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے. اسلام انسانیت کو قتل نہیں کرتا. آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم پر لشکر اسلام کو بھیجتے تو جو لشکر کا سپہ سالار ہوتا وہ اس کو گھوڑے پہ سوار کرتے. یہ دیکھو میرے محبوب کا اخلاق، یہ اخلاق نبی کی اتنی بڑی مثال ہے
جس کے کوئی دنیا میں اور کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اس کی مثال کو قائم نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سپہ سالار کو، اس جرنیل کو گھوڑے پر بٹھاتے، 7 گھوڑے کے پیدل چلتے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھ ایک اور گھوڑا لے لیں، کہ سپہ سالار کو گھوڑے پہ بٹھائیں اور 7 گھوڑے پہ جاتے ہوئے اس کو باہر دور تک چھوڑ کے آئیں۔ نہیں، آپ اس کے ساتھ پیدل چلتے اور اس کو جب تک اس کو الوداع نہ کہتے، اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سپہ سالار کو جنگ کی ہدایات دیتے رہتے، اور ان جنگوں، ان ہدایات میں ہر وقت، ہر مہم کے اندر یہ بنیادی طور پر ہدایات لازمی ہوتی تھیں کہ عورتوں کو نہیں مارنا۔ جن علاقوں میں تم جا رہے ہو وہاں جنگ کرنی ہے، میدان جنگ کے اندر جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم نے تلوار اٹھانی ہے، اور عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو تباہ و برباد نہیں کرنا، اور جو ہتھیار رکھ دے اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہ دیکھو دنیا میں اس سے بڑی خوبصورت جنگ کی اندر شان مصطفیٰ، یہ شان ہے میرے محبوب کی۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی حکمران یہ مثال قائم کر ہی نہیں سکا ہے جو میرے محبوب نے مثال قائم کر دی۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں، ہلاکو خان کو دیکھیں، چنگیز خان کو دیکھیں، دوسرے حکمرانوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انسانی گردنوں کو کاٹ کاٹ کے سروں کے مینار بنائے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سر کو بھی اس وقت تک قطع کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک وہ شخص یا وہ سر اسلام کو مٹانے کے لیے میدان جنگ کے اندر نہ آیا۔ آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوا، پوری طاقت میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی، پوری دنیا کی بادشاہت میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آ گئی، لیکن اس عالی شان حکمران نے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آرڈر جاری کیا کہ جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی نہیں مارنا، جو کعبے کی دیواروں کے ساتھ لپٹ جائے اس کو بھی نہیں مارنا، اور سب سے بڑی بات، اس وقت کے سب سے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی نہیں مارنا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی نہیں مارنا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی نہیں مارنا۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی لا تثریب علیکم اليوم، سرکار نے فرمایا آج کے دن کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جان لو اللہ رب العزت تقوی، اہل تقوی کے ساتھ ہے، مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اس طرح جڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ان کفار کی اس حرکت کو بیان کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب پہلے ان اللہ مع المتقین، اور یہاں پہ فرمایا لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العزت کافروں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ کفار اس طرح کرتے تھے کہ ان کو جس وقت 4 مہینے 3 مہینے لگاتار جب ڈاکہ زنی سے، ظلم و زیادتی سے رکنا پڑتا تھا تو یہ ان کی قابل برداشت بات نہ ہوتی، کیونکہ ان کی رزق روزی کا ذریعہ ہی ڈاکہ زنی پہ تھا، ظلم و زیادتی پہ تھا، چوری اور ڈاکوں پہ تھا۔ وہ جب اس چیز سے نہ کر سکے تو اب وہ کیا کرتے تھے، یا ان کے اندر ایک انتقام کی جنگ ہوتی تھی، وہ جب کسی دشمن کو اپنا دشمن بنا لیتے تھے پھر اس کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ پھر اب یہ ہوتا تھا کہ جنگیں وہ کئی مہینوں تک جاری رہتی، جیسے اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی، وہ 10 سال تک جاری رہی، 10 سال تک وہ جنگ جاری رہی، اور ہزاروں لوگ قتل ہو گئے اس کے اندر، اور بڑی معمولی بات پر جنگ شروع ہوئی۔ اچھا، تو
اب وہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے یہ کرنا کہ یہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ان کو وہ عدل بدل دیتے تھے. انما النسیء کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دیں. وہ ان چیزوں کو نسی کرتے تھے، یعنی وہ یہ مقرر کر لیتے تھے اس مرتبہ جو ہے نا شعبان اور رمضان کے مہینے میں جنگ ہوگی اور اس کے بدلے میں فلاں فلاں مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی. اب اس کو نسی کہتے ہیں کہ ایک بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں ان کے بدلے میں کسی اور مہینے کے اندر چلے جائیں کہ یہ اب مہینے مقرر ہو گئے، ان کے اندر جنگ نہیں ہوگی، اب ان کے اندر ہم ہر طرح کا ظلم و زیادتی کریں گے، ڈاکے ماریں گے، جنگیں کریں گے، زیادتیاں کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو خوبصورت بنا کے ان کو دکھا دیا، زینت دے کے ان کو دکھایا. ان کی زینت کس طرح تھی کہ ان کے مفادات اس چیز سے وابستہ تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جب حلال قرار دے دیا تو اب اس میں کیا تھا، ان کو بظاہر اس میں فائدہ نظر آیا کہ اب اس کے اندر ہماری رزق و روزی کا بندوبست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اس حرمت والی چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. اللہ کریم پھر اس حکم کے بعد ایک اور معاملے کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو یہ خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ کے یہ کلام کی یہ عظیم شان ہے، ایسا کلام ہے ہی کوئی نہیں دنیا کا. اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ حکم بیان ہو رہا ہے، اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کی توجہ کو دوسری طرف کر دیا. لیکن یہ آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر ربط بظاہر عام لوگ پڑھنے والا جو اردو ترجمہ پڑھتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی تو ہم حرمت والے مہینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابھی جو ہے نا وہ جنگ تبوک کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے، اب کدھر ہے کوئی بات. لیکن نہیں، اللہ کریم نے اس کے ساتھ یہ جو آیتیں ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ایک اندر ربط دے دیا ہے. اب جس طرح انہوں نے کفار نے اپنے خیالات کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، ضرورتوں کے پیش نظر، اپنی ظاہری اور اپنے جو رزق روزی کے مسائل ہیں ان کے پیش نظر انہوں نے مہینوں کو عدل بدل کر دیا تھا، حرمت کے مہینوں کو حلال اور حلال مہینوں کو حرام قرار دے دیا. اب یہ ہے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ جب تمہیں اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے ایمان والو کہ اللہ رب العزت کی راہ میں نکلو، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تمہارے زمین پر چلنا بوجھل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے. اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کے آسانیوں کو، دنیا کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے پر راضی ہو گئے؟ کیا تم دنیا کا مال اکٹھا کرنے پر راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا؟ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی، دنیا کی آسانیاں، دنیا کا مال و اسباب، تم اس کو اکٹھا کرنے پر راضی ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بڑی قلیل حیثیت رکھتا ہے. اب کتنا انسان جی لیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 150 سال، زیادہ سے زیادہ آج کل تو 70-80 سال کے اندر ہوا نکل جاتی ہے، بلکہ 50-60 کے اندر، 50-60 کے درمیان ہماری اوسط عمر اب پاکستانیوں کی اور زیادہ تر لوگوں کی ہمارے ہاں 50-60 کے قریب ہو گئی ہے. کیوں؟ ہم نے ہر چیز میں ملاوٹ پیدا کر دی ہے، ہمارے کھانے میں ملاوٹ، ہمارے پینے میں ملاوٹ، ہمارے دودھ میں ملاوٹ،
ہر خوراک کے اندر جو انسانی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے اس میں ہم نے کیمیکل ملا دی ہیں، تمام زہریں ملا دی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اوسط عمر کم ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آخرت کی زندگی بڑی طویل زندگی ہے، ہزاروں سال، یعنی کہ وہاں سال تو ایسے میں کثرت کے لیے کہہ رہا ہوں نا، وہاں تو سال دن اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں تو ابد الآباد تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندگی بہت قریب، بہت قلیل ہے۔ اب اس پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال المحققون وَإِنَّمَا اسْتَثْقَلَ النَّاسُ ذَلِكَ لِوُجُوبٍ، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے میں تکلیف محسوس کی اور ان پر وہ بوجھل حکم پڑا، بوجھ بن گیا اہل ایمان پر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یاد رکھیں جنگ تبوک سے پہلے، غزوہ تبوک سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہوئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کسی جنگ کے لیے نہیں کہا کہ فلاں جنگ کے لیے جانا ہے۔ حتیٰ کہ جنگ بدر کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر نہیں کہا تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی جنگ کے لیے بھی نہیں کہا۔ پوری تاریخ اسلام کے اندر یہ جو جنگ ہے، جنگ تبوک، غزوہ تبوک، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اعلان فرما دیا کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے۔ تبوک سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کو معلوم ہے کہ تبوک جو ہے یہ روم کے یہ جو سلطنت ہے، یعنی یہ جو اس وقت کی سلطنت روم تھی، اس کے قریب کا علاقہ ہے۔ اب یہ تھا کہ روم کے لوگ یعنی عیسائی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب ان کی اس طاقت کو کچلنے کے لیے، ان کی اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے اندر جنگ کرنے کا حکم فرمایا۔ اب یہ بڑے مشکل دور تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جو ثقالت تھی اس کی وجوہات میں سے یہ ایک وجہ ہے شدت الزمان فی السیف والقحط، کہ اس دور کے اندر وہ گرمی، شدید گرمی کا زمانہ تھا اور قحط پڑا ہوا تھا۔ وثانیہا بعد المسافت والحاجت الى الاستعداد الکثیر الزائد علی ما جرت بہ العادت فی سائر غزوات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سفر بہت طویل تھا، بڑا لمبا سفر تھا، کئی دنوں کا سفر تھا، اور لوگوں کے پاس اس وقت اس سفر کے لیے زیادہ راہ کی کمی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، مشکلات تھیں، سواریاں نہیں تھیں، بڑی مشکلات کا شکار تھے اس وقت مسلمان۔ دوسری وجہ یہ تھی۔ وثالثها، اور تیسری وجہ یہ تھی ادراک الثمار بالمدینۃ فی ذالک الوقت، اس وقت مدینہ منورہ کے اندر کھجوریں پک گئی تھیں، کھجوریں پک گئی تھیں، اور مسلمانوں کی روزی کا، رزق کا، اور اپنے گھر کے اندر خوراک کا اور کاروبار کا پوری نظام زندگی ان کھجوروں کے گرد گھومتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، وہاں کھجوروں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ منڈی میں چلے جائیں نا، مدینہ پاک کی منڈی میں، وہاں آپ کو دن رات 24 گھنٹے کھجوریں خریدتے ہوئے لوگ ملیں گے۔ فرمایا کہ چوتھی بات یہ تھی کہ شدت الحر فی ذالک الوقت، اس وقت شدید گرمی کا زمانہ تھا، گرمی بھی بڑی عروج پر تھی، کھجوریں بھی پکی ہوئی تھیں، اور قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو گئی تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ محابت و عسکر روم فہاز الجہات الکثیرت اجتماعت، کہ ان کے جو بہت بڑا روم کا لشکر تھا۔ اب بادشاہ روم، کیسر روم کا جو لشکر تھا، کیسر روم کو معمولی بادشاہ تھا، پورے اس وقت یہ سمجھیں کہ دو سلطنتیں سپر پاور تھیں اس وقت، ایک کیسر روم کی سپر پاور تھی جس طرح امریکہ ہے، اور ایک کسرا کی تھی جس طرح
روس ہے، اس وقت بھی 2 سپر پاور تھیں، اور ان میں سے ایک سپر پاور کے خلاف اس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے سرکار نے حکم دے دیا تھا. یعنی کہ چڑیاں جو ہے وہ شہباز کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہی تھی. چڑیاں شہباز کے ساتھ، شاہینوں کے ساتھ، بہت بڑے بڑے پرندوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چڑیاں لڑنے کے لیے جا رہی تھی. اور چڑیاں بھی بھوکی تھی، پیاسی تھی، گرمی بھی شدید تھی، سفر بھی بہت تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا، ان ساری چیزیں یہ جس وقت جمع ہو گئیں، تو یہ اہل ایمان پر یہ حکم بڑا بوجھل محسوس ہوا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. اب اللہ رب العزت نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا کہ تم کیسر روم کے خلاف لڑنے سے ڈرتے ہو، ادھر ہماری حاکمیت سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اس جنگ کے لیے نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، تو تمہیں بڑی شدید قسم کا سخت عذاب دیا جائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لا دی جائے گی، تمہاری جگہ ایک اور قوم لا کھڑی کی جائے گی. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اس قوم کو. اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کے اہل ایمان کو، جو سب سے زیادہ عالی شان ایمان والے تھے، ان جیسا ایمان والا دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا ہے. اللہ کریم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور تم جماعت کے ساتھ نہ چلے اور اجتماعیت کے ساتھ کٹ گئے، اجتماعیت سے الگ ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آ جائیں گے. بات یاد رکھو، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، دین کا کام کرنے والے لوگ جب دین کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کی امداد ان کو ملتی رہے گی، اور جو لوگ دین کا کام چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا. اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو دین کو سربلند کر دیتے ہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم دوسری قوم لے آئیں گے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے. اللہ کے پاس قوت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کے قدرت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑی خوبصورت بات تھی. اب یہ جس وقت معلوم ہوا کفار کو، جب اعلان ہو گیا کہ کفار کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، عیسائیوں کی بہت بڑی سلطنت کے خلاف مسلمان، بے سر و سامان مسلمان تیاری کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہودیوں اور منافقوں کا ایک یہودی ہے سویلم، اس کے گھر میں اجتماع ہوا، اور تاکہ مسلمانوں کے خلاف وہاں سے آواز اٹھائی جائے اور روم کے لوگوں کو اطلاع پہنچائی جائے کہ مسلمان تمہارے خلاف آ رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یہ بات معلوم ہوئی، تو آپ نے اسحاق بن ابراہیم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کو ساتھ میں لایا اور ان کو حکم دیا کہ سویلم کے گھر کو آگ لگا دی جائے. اس کا مطلب ہے جو لوگ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. حضرت عثمان بن عفان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے تبوک کی غزوہ کے لیے تیاری کے لیے اپنا مال پیش کیا جائے، مدینہ پاک کی گلیوں میں یہ اعلان ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایک سوئی تک لے آیا. دیواروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے یہاں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی جو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکوں. دوستو، یہ مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں دنیا میں اور کوئی نہیں پیش کر سکا.
حضرت خان عالم صاحب باولی شریف والے، میرے بابا جی خواجہ خواجگان سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم، اور وہ اس وقت خلیفہ بنے جس وقت میرے بابا جی کریم تیرا شریف، تو میرے بابا جی کریم نے جب خان عالم صاحب کو خلافت دی تو وہ جب باولی شریف ادھر گجرات کھاریاں کے پاس آئے، اور جب بابا جی صاحب اس وقت تیرا شریف میں موجود تھے، تو فرمایا ایک دل بے خیال آیا کہ تو کیسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلہ نسبت میں آتا ہے، تو کیسے آتا ہے، تو عمل جو نہیں کرتا۔ انہوں نے تو اپنے مرشد کے سامنے ہر چیز پیش کر دی تھی، تو اپنے گھر کے اندر مال جمع کی ہوئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے اونٹ منگائے، اس وقت اونٹوں پہ سواری ٹرک تو تھے نہیں، اونٹ منگائے، اپنے گھر کا سارا سامان لادا، سوئی تک بھی نہ چھوڑی، اور لے کر کے تیرا شریف بابا جی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے ان لوگوں کی حالت۔ میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتا ہوں، پھر اس پہ ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیش الاسرت کہتے ہیں نا، تبوک وال، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر تھے، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْأُسْرَةِ، اور آپ لوگوں کو جیش الاسرت یعنی غزوہ تبوک کے لیے ترغیب دے رہے تھے۔ فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر بحلاسها واقطابها، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان اور پالان کے، تمام پورے ساز و سامان اور تمام چیزوں کے، میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ثم حد الجیش فقام عثمان ابن عفان، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اس غزوہ اسرت کے لیے، جیش الاسرت کے لیے آپ اپنا مال پیش کریں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر بحلاسها واقطابها، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بمائے ساز و سامان کے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ثم حد علی الجیش، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی جیش الاسرت کے لیے، فرمایا فَإِذَا فقام عثمان ابن عفان، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ للہ علیہ 300 بعیر بحلاسها واقطابها، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ہوں اس وقت اونٹ کتنے نہ ملنا جی 10 لاکھ سے، تو اس وقت اونٹ اس تو بھی زیادہ مہنگے سی ہیں۔ چلو 10 لاکھ ہی کرو تو کنے 10 نو 300 نہ 10 نہ ضرب دے تو کنے بنے جی 3 کروڑ 30 کروڑ روپیہ، اور اس کے سامان کا اندازہ لگائیں تو چلو 35 کروڑ کر دیں، 35 کروڑ روپیہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا، فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینزل عن المنبر، آپ سرکار ممبر پر تشریف فرماتے، ممبر سے نیچے اتر آئے، وہ یقول، اور آپ فرما رہے تھے مالا عثمان ما عمل بعد حاضی، آج کے بعد عثمان جو عمل کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اب وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلین چٹ دی، جن کو قیامت تک جن کے عمل کی گرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی، ان کے اوپر وہ عثمان نے یہ کیا، عثمان نے وہ کیا، عثمان مروان کو لے کر آیا، عثمان نے یہ کام کیا، عثمان نے گورنر مقرر کیا، فلاں کام کیے، اتنے اعتراضات عثمان غنی پر کیے جاتے ہیں۔ اور بدبختو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو احترام کر لیتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا تو احترام کر لیتے، پھر تم مسلمان کہلانے کے حقدار ہوتے۔ جن لوگوں نے میرے محبوب کے اس جملے کا احترام نہ کیا، اس نے کیا مسلمانی ہو، اس کی کیا مسلمانی ہوئی، وہ کون سا اسلام لے کر آیا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے ہے، آپ نے فرمایا جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موقع پر
پھر ایک اور موقع جب چلے گئے، پھر اعلان ہوتے رہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، بِأَلْفِ دینار، 1000 دینار لے کر آئے. 1000 دینار لے کر آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال الحسن بن واقع، حضرت حسن بن واقع کہتے ہیں وَقَانَ فِي مَوْضٍ آخر مِنْ کِتَابِی فی قُمِّهِ حِینَ جَہَزَ جیش الاسرت، یعنی کہ یہ آخری دن تھے جب جیش اسرت کا روانہ کیا جانا تھا. فَقَصَرَ فِي حِجْرِهِ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 دینار لا کے رسول اللہ کی گود میں ڈال دی ہے. آپ تشریف فرماتے ہیں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقلبها فی حجرہ، آپ اپنی گود میں ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، ادھر ایسے کرتے تھے، ادھر ایسے کرتے تھے، ایسے کر کے فرماتے تھے وَيَقُولُ مَا دَرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو مرتبہ فرمائی کہ آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسی رسول اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلوں کے اندر رہتے ہوئے ہی ایمان کی، یاد رکھیں یہ بات میری، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ مشکلوں کے اندر رہتے ہوئے دین کی خدمت کرنا یہی تو اسلام ہے. آسانیوں میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، آسانیاں ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے ہوں بندے کے پاس، وہ اگر 1 لاکھ روپے دے دیتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اور وہ 1 لاکھ روپے دے دے اللہ کی بارگاہ میں، یہی تو ایمان ہے. یاد رکھے دین کی خدمت کرو. اس وقت یہ موجودہ دور دین اسلام پر بڑا سخت اور بڑی مشکلات کا دور ہے. ہر طرف سے فتنوں کا ایک ہجوم ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، ہمارے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے عقائد پر، اہل سنت و جماعت کے عقائد پر نقب زنی کی جا رہی ہے بہت مختلف انداز میں، بڑے اسے کیا کہتے ہیں موٹیویشنل طریقے سے بلیک میل کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بدگمان اور گمراہ کیا جا رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یہ مشکلات کا دور ہے، یہ اسلام کی سخت ترین مشکل دور ہے. اس میں اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، کوئی انگریزی جانتا ہے تو وہ دین کا علم حاصل کر کے انگریزی میں لوگوں تک دین پہنچائے، کوئی اردو جانتا ہے تو وہ اردو کے ذریعے پہنچائے، کوئی پشتو جانتا ہے تو وہ پشتو کے ذریعے پہنچائے. جتنا جت سے ہو سکتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کو، اہل سنت و جماعت کے عقائد کو لوگوں تک پہنچائے. یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر بہت لازم آتا ہے کہ آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت